आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए यूएई का आला तरीन एजाज। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा। लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तफाक, पाकिस्तान की पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तफाक हो गया। पीटीआई फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा बैरून मुल्क तक वसी करने का फैसला। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात अब बैरून मुल्क भी की जाएंगी। तहकीकात का आगाज अमरीका और बरतानिया से किया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाही ही तबाही, हलाकतों की तादाद 196 तक जा पहुंची। मानसून बारिशों और सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले सूबे बलोचिस्तान में मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। सैलाब ज़दगान के साथ मुतासिरा खानदानों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। हम सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है मुतासिरीन सैलाब के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते हुए वार, कोरोना वायरस के बायस मजीद 5 मरीज चल बसे। NIH के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 526 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 19,312 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड की गई। रुपए के मुकाबले में एक बार फिर डॉलर की कदर बहाल होने लगी। डॉलर गुज़श्ता हफ्ते से मुसलसल गिरावट का शिकार था, जो एक बार फिर कदर बहाल करने में कामयाब हुआ। डॉलर रुपए के मुकाबले में 60 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 214 रुपये 50 पैसे के करीब ट्रेड कर रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं कशबूतत अमजद। आइए अब तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए यूएई का आला तरीन एजाज़। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमारात के दूसरे आला तरीन एजाज़ ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया है। तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे, जहां इनका इस्तकबाल अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने किया। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे के दौरान अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मुफादात के लिए दफा के शोबों में दो तरफा ताउन और मुश्तरका कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुकात और इन्हें मुख्तलिफ सतहों पर मुस्तहकम करने के लिए बाहमी दिलचस्पी का आदा किया गया है। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एजाज दोनों मुमालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात की मजबूती का आकाश है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड IMF के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 रुपये लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। ज़राए ने बताया है कि 1 सितंबर से पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 5 रुपये लेवी बढ़ाई जाएगी, जबकि सितंबर में पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 30 और डीजल पर 15 रुपये हो जाएगी। आने वाले महीनों में लेवी में मजीद 5-5 रुपये लीटर इजाफा किया जाएगा और इस तरह जनवरी 2023 तक लेवी बढ़कर 50 रुपये फी लीटर तक हो जाएगी। तहकीकाती इदारों ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में तहकीकात का दायरा बैरून मुल्क तक वसी करने का फैसला कर लिया।
FIA ذرائع کے مطابق PTI فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات اب بیرون ملک بھی کی جائیں گی، جس میں امریکہ اور برطانیہ سمیت جن ممالک سے فنڈز آئے وہاں بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق FIA بیرون ممالک کی تحقیقاتی ایجنسیوں سے بھی معاونت لے گی اور ان ممالک کی کمپنیز شخصیات کی معلومات حاصل کی جائیں گی۔ فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات میں امریکی ایجنسی FBI سمیت برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور دیگر اداروں سے مدد لی جائے گی۔ FIA ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات ابھی ریکارڈ اور اکاؤنٹس اکٹھے کرنے کے مرحلے میں ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے میں معلومات کو یکجا کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے MQM کی درخواست نمٹاتے ہوئے حکم دیا ہے کہ پولنگ 28 اگست کو ہی ہوگی۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں حلقہ بندیوں کے خلاف MQM پاکستان کی درخواست نمٹاتے ہوئے حکم دیا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ 28 اگست کو ہی ہوگی۔ عدالت نے حکم دیا کہ MQM پہلے مناسب فارم سے رجوع کرے۔ حقائق کا تعین ہونے پر ہی قانونی نکات عدالتوں میں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آئینی عدالت حقائق کے درست تعین کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جو نکات ہائی کورٹ میں نہیں اٹھائے گئے انہیں اپیل میں براہ راست نہیں سنا جا سکتا۔ بارشوں اور سیلاب سے تباہی۔ مونسون بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبہ بلوچستان میں مزید 11 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 196 تک پہنچ چکی ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق 1 جون سے اب تک صوبے میں پری مونسون اور مونسون بارشوں کے نتیجے میں مختلف واقعات میں 196 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں 96 مرد، 45 خواتین اور 55 بچے شامل ہیں، جبکہ مختلف حادثات سے 81 افراد زخمی بھی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں سے مجموعی طور پر 19,762 مکانات کو نقصان پہنچا، جن میں سے 5,107 مکانات منہدم اور 14,660 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلاب نے صوبے کی انفراسٹرکچر کو بھی بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے صوبے کے مختلف علاقوں میں 18 پلوں اور 690 کلومیٹر شاہراہوں کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ بارشوں کے باعث 1,07,377 مال مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب 3 روز گزر جانے کے باوجود بلوچستان کا کراچی سے زمینی راستہ بحال نہیں ہو سکا اور RCD روڈ اتھل کے مقام پر لنڈا ندی پل بہہ جانے کے بعد متبادل بنایا جانے والا راستہ بھی پانی کے ریلے میں بہہ گیا، جس کے باعث RCD روڈ کے ذریعے بلوچستان کا زمینی راستہ سندھ سے منقطع ہو گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ہم سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، متاثرہ خاندانوں کی بحالی ترجیح ہے، سیلاب متاثرین کی جلد بحالی کے لیے پلان مرتب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے تحریک انصاف کی رہنما و سابق وفاقی وزیر زرتاج گل نے ملاقات کی۔ زرتاج گل نے DG ہان میں سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں زرتاج گل نے متاثرہ علاقوں میں بروقت امدادی سرگرمیوں پر وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی قیادت میں پنجاب حکومت کے اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا۔ چودھری پرویز الہی نے مزید بتایا کہ متاثرہ خاندانوں اور علاقوں کی بحالی کے کام کی نگرانی خود کر رہا ہوں۔ سیلاب اور بارشوں سے جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کا پیکیج دیا ہے۔ سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ سابق ضلع چیئرمین مٹیاری مخدوم فخر الزمان کا اسسٹنٹ کمشنر مٹیاری کے ساتھ برسات متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ انتظامیہ کو ہنگامی بنیادوں پر شہروں دیہات سے پانی کی نکاسی کا حکم۔ مزید تفصیل جانتے ہیں مٹیاری سے علی فیضان کی رپورٹ میں۔ سابقہ ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین مخدوم فخر الزمان نے اسسٹنٹ کمشنر مٹیاری عدیل احمد سوہ کے ہمراہ برسات متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ مخدوم فخر الزمان نے ٹاؤن کمیٹی مٹیاری، ٹاؤن کمیٹی اڈیرو لال اسٹیشن، یونین کونسل اڈیرو لال، یونین کونسل شہر محمد ٹھوڑا، یونین کونسل شاہپور ایکٹ عرفان کھٹیان، یونین کونسل تاجپور، یونین کونسل نوبت مری کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مخدوم فخر الزمان کا کہنا تھا کہ مسلسل بارشوں کے باعث صورتحال انتہائی خراب ہے۔ انتظامیہ اپنی کوشش کر رہی ہے مگر
اور بھی زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ مختوم فخر زمان نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں سے زراعت کے شعبے کو بہت نقصان ہوا ہے۔ مختوم فخر زمان نے انتظامیہ کو عوام کو فی الفور ریلیف دینے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر سید فضیل حبیب شاہ، نانا قاضی، لائق قاضی، امجد بلوچ، فقیر حسین علی جعفری بھی مختوم فخر زمان کے ساتھ تھے۔ کیمرامین اسد اللہ میمن کے ساتھ علی فیضان مٹیاری۔ اور اب بات کرتے ہیں ڈالر کی۔ روپے کے مقابلے میں ایک بار پھر ڈالر کی قدر بحال ہونے لگی۔ ڈالر گزشتہ ہفتے سے مسلسل گراوٹ کا شکار تھا، جو آج ایک بار پھر قدر بحال کرنے میں کامیاب ہوا۔ ڈالر روپے کے مقابلے میں 60 پیسے مہنگا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر 214 روپے 50 پیسے کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے۔ تفصیلات آپ نے جانی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رکھنے کے لیے دیکھتے رہیں انفو نیوز نیٹ ورک۔